ناظرین گرامی، امام مہدی کے ظہور کی 5 حتمی علامات میں سے پہلی علامت خروج سفیانی کے آثار اب نمایاں طور پر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ خبر انگلینڈ سے امتیاز محمود نے دی ہے کہ ترک صدر اردگان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر زمینی حملے کی پیشکش کی، بالکل اسی طرز پر جیسے اسد حکومت کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ ٹرمپ نے اردگان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ اردگان کی اصل پیشکش یہ تھی کہ ابو محمد جولانی کی قیادت میں شام کے اندر دنیا بھر سے جمع کیے گئے تقریباً 1 لاکھ جہادیوں کو متحرک کیا جائے اور پھر انہی کے ذریعے ایران پر حملہ کیا جائے۔ اس کے بدلے اردگان نے ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ الجولانی کو کردوں کو فرنٹ لائن سے ہٹانے کی اجازت دی جائے اور اسے عراق تک رسائی دی جائے تاکہ وہ عراق کے سنی علاقوں کے ساتھ مل کر پہلے عراق کے لیے تیاری کرے اور پھر ایران کی طرف پیش قدمی کرے۔ ٹرمپ نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور الجولانی کو وائٹ ہاؤس مدعو کیا۔ یہی وہ موقع تھا جس کے بعد کردوں کے خلاف حملوں کا آغاز ہوا۔ اس وقت شام کے شہر حل میں ایک آپریشن روم قائم ہے جہاں داعش، ہیئت التحریر الشام، HTS اور ترک انٹیلیجنس ایجنسی کے عناصر موجود ہیں۔ دنیا بھر سے جہادیوں کو شام لایا جا رہا ہے۔ ایک اور آپریشن روم ترکی کے شہر غازی عتاب میں بھی فعال ہے۔ داعش کے قیدیوں کا فرار کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ منصوبے کا حصہ تھا۔ شامی حکومت تمام داعش عناصر کو رہا کر کے اگلے مرحلے کے لیے تیار کرے گی۔ اردگان کا ہدف واضح ہے، پہلے شام میں کردوں کو ختم کرنا، پھر عراق میں اور اس کے بعد ایران میں۔ اس پورے منصوبے کا اصل متنظم ٹام براک ہے جس نے ٹرمپ کو قائل کیا کہ الجولانی کو کردوں پر حملے کی گرین لائن دی جائے۔ دوستو، اس خبر کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ امریکہ نے SDF یعنی کردوں کی اس فوج کی حمایت ختم کر دی ہے جسے وہ پہلے سہارا دیتا رہا، جس کے نتیجے میں کردوں کی یہ قوت تقریباً تحلیل ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ترکی، سعودی عرب اور دیگر طاقتوں کی حمایت سے الجولانی کی حکومت مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور کردوں کے خود مختار علاقے رواجہ کا خود مختار نظام ختم کیے جانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اگر ہم شام کے ان حالات کو اسلامک سائیکالوجی کی روشنی میں دیکھیں، روایات سامنے آتی ہیں کہ سفیانی کا خروج سرزمین شام کی وادی یابس سے ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رجب کا مہینہ ختم ہوا جبکہ شام میں تشدد کی موجودہ لہر 6 جنوری سے جاری ہے۔ ممکن ہے ان دنوں میں جن لوگوں کو جیلوں سے بھگایا گیا ہے انہی میں سے کوئی وہ کردار ہو جس کا ذکر روایات میں آیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سفیانی ایک نہیں 2 ہیں۔ پہلا سفیانی وہ ہوگا جو شام پر قبضہ کرنے کے بعد مر جائے گا اور اس کے بعد اس کا جانشین دوسرا سفیانی بن کر اس مشن کو آگے بڑھائے گا۔ اس تناظر میں یہ امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ الجولانی پہلا کردار ہو سکتا ہے جو امریکی اور مغربی طاقتوں کی مدد سے اب شام پر مکمل کنٹرول کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اسی دوران آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس کے صدر ایمانویل میکرون کا ایک SMS سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لیک کیا جس میں میکرون لکھتے ہیں، "My friend, we are totally in line on Syria. We can do great things on Iran. I do not understand what you are doing in Greenland." یہ پیغام خود بہت سے سوالات و اشارے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ دوستو، آج شام 23 سے عالمی طاقتیں، خفیہ ایجنسی اور سفیانی طرز کی قوتوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں سے ایسی طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں جن کی نقشہ کشی اسلامی روایات میں پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ میکرون کے لیک شدہ پیغام سے یہ تاثر مزید مضبوط ہوتا ہے کہ چونکہ اسرائیل اور امریکہ کسی وجہ سے ایران پر براہ راست حملہ نہ کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے ایک بالواسطہ اور متبادل راستہ اختیار کیا اور یہ راستہ حیرت انگیز طور پر اسلامی سائیکالوجی میں بیان کیے گئے منظر نامے سے پوری طرح ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے۔ روایات میں واضح ہے سفیانی کے خروج کے بعد مراحل نہایت تیز رفتار ہوں گے۔ عراق میں قتل عام، کوفہ میں ظلم و بربریت، مکہ کی طرف لشکر کشی اور پھر بیدا میں زمین کا دھس جانا، یہ تمام واقعات ایک ہی سال کے اندر مکمل ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے مقول ہے، ایک طویل روایت میں آتا ہے کہ سفیانی سرخ پرچم کے ساتھ خروج کرے گا اور سفیانی کا انجام جس مقام پر جا کر مکمل ہوگا اس بارے میں یوں اشارہ ہوا ہے، پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ سفیانی سے جنگ کریں گے اور اسے شکست دیں گے۔ دوستو، اس پوری بحث کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اس وقت الجولانی کی حکومت شام بھر میں اپنا اثر و رسوخ تیزی سے بڑھا رہی ہے۔ اگر شام سے عراق کی جانب سرخ جھنڈوں کے ساتھ لشکر کشی شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سفیانی کا خروج عملاً واقع ہو چکا ہے۔